جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہے جو مولانا طارق جمیل صاحب کی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس پوسٹ میں لکھتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کے صورتحال کی وجہ وہاں کے لوگوں کی دین سے دوری ہے، اور نیچے مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لکھا گیا ہے۔ اس پوسٹ پر خیبر پختونخوا کے ANP کے صدر ایمل ولی خان نے بہت زیادہ غلط کمنٹس کیے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بہت ہی غلیظ زبان استعمال کی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جیسے بھی ہو یا انہوں نے جو بھی کیا ہو، پہلے وہ علماء کا آپس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے بھی ہمارے علماء حق نے ان کی ٹھیک ٹھاک خبر لی ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں نے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس کے بارے میں سنا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں وہ کیا فرماتے تھے، اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اس وقت جو وہ دوسرے لوگوں کی دفاع کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کی وہ گن گاتے تھے، تو ان کے بارے میں ہمارے علماء حق نے کیا فرمایا تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن ایک فیک نیوز کو بہانہ بنا کر ان کی بے عزتی کرنا یہ بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک عالم دین ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو کوئی عالم دین اس کے خلاف بولے اور دلیل سے بات کرے تو وہ ان دونوں کے درمیان دلیل سے بات ہوتی ہے، اور عالم ہی عالم کے ساتھ اختلاف رکھ سکتا ہے۔ مسئلے میں ذاتی اختلاف علماء نہیں رکھتے، بلکہ صرف اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہو تو علماء حق میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے عالم کو بھی بتاتے ہیں کہ تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا اور یہ کام تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے عالم کو بھی سمجھاتے ہیں، جتنا بھی وہ بڑا عالم ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے علماء ان کو سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی جب بھی اس کا کوئی اس طرح کا بیان آیا ہو جس میں وہ غلطی پر ہو تو مفتی ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی اس وقت ان کو سمجھایا، اسی طرح مولانا منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ نے بھی سمجھایا، اسی طرح کے بہت زیادہ علماء اگر گننا شروع کرے تو فہرست ختم نہیں ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو جو غلطیاں کی تھی انہوں نے نشاندہی کی تھی۔ تو اب KPK کے ANP کے صدر ایمل ولی خان نے ایک ایڈٹ شدہ پوسٹ کو دلیل بنا کر مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو باتیں کی ہے اور جو غلیظ زبان استعمال کی ہے وہ بالکل ناقابل معافی ہے، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک عالم دین ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہوتا تو کوئی عالم ہی ان کو سمجھاتا۔ ایک ایڈٹ شدہ پوسٹ کو دلیل بنا کر ان کے خلاف باتیں کرنا، یہ صرف علماء کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ان کو مل جائے تو علماء کے ساتھ یہ اختلاف کرتے ہیں اور ان کو دلیل بنا کر کہ کس طرح ہم علماء کو نیچا دکھائیں۔ تو انشاءاللہ یہ لوگ اپنے اس غلیظ عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور وہ پوسٹ آپ لوگ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، تو اس کی اردو میں بھی کئی غلطیاں ہیں کہ یہ ایڈٹ شدہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک بڑے پارٹی کے صدر ہونے کے ناطے اس کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اردو کو دیکھ لیتے۔ اور یہ پوسٹ اس میں لکھا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی صورتحال کی وجہ وہاں کے لوگوں کے دین سے دوری ہے۔ محترم سامعین، اس طرح کے جھوٹ موٹ کی خبروں سے آپ لوگ بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔